السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں اور یہ صرف ایک خبر نہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے جو ہر پنشنرز کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ای او بی آئی نے ایک نیا اعلان کیا ہے کہ پنشن میں 30% اضافہ ہوگا اور 30% اضافے کے بعد اب پنشن 11,500 نہیں بلکہ 33,000 ہوگی۔ اگر آپ یا آپ کے والدین، دادا یا نانا ای او بی آئی کی پنشن لیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آج سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ یہ اضافہ کیا ہے، کس طرح لاگو ہوگا، کب سے ملے گا، کن لوگوں کو پورا فائدہ پہنچے گا اور آپ کو کیا دستاویزات یا اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آپ کا حق نہ چھوٹے۔ تو سب سے پہلے واضح بات یہ ہے کہ ای او بی آئی یعنی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹی ٹیوشن نے حکومت کے ساتھ مل کر ریکنڈیشننگ اور فنڈ مینجمنٹ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ پنشن میں 3 اہم مرحلوں میں اضافے کیے جائیں گے اور ان میں سے پہلا مرحلہ 30% کا فکسڈ اضافہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنشن پہلے 11,500 روپیہ مقرر تھی وہ ایک جھٹکے میں 30% بڑھ کر تقریباً 15,000 روپیہ بنتی ہے۔ مگر حکومت نے مزید ری ویلیویشن کر کے اعلان کیا ہے کہ عام پنشنرز کو معقول سطح پر ری ایمبرسمنٹ دی جائے گی، جس کی وجہ سے اوسط پنشن اب 11,500 نہیں بلکہ 33,000 جیسا بڑا اور حتمی ہدف نظروں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، ای او بی آئی نے اپنے ریونیو ماڈلز، ورکر کنٹریبیوشنز اور سرمایہ کاری سے ملنے والی کمائی میں بہتری لائی ہے۔ ساتھ ہی سرکاری سبسڈی اور نئے قواعد و ضوابط کے نفاذ سے پنشن فنڈ پر ایسا مؤثر اثر پڑا ہے کہ اب ادارہ بڑے پیمانے پر پنشن ری اسکالرنگ کر رہا ہے تاکہ ریٹائرڈ مزدوروں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اب اہم بات، یہ اضافہ ہر پنشن لینے والے کو فوراً نہیں ملے گا۔ ای او بی آئی نے قواعد بنائے ہیں جس کے مطابق جن لوگوں کی رپورٹس اور ریکارڈ مکمل ہیں، جن کی کنٹریبیوشن مکمل طور پر رجسٹرڈ ہے اور جنہوں نے اپنی پنشن کی اپ ڈیٹ پروفائل ای او بی آئی میں کر رکھی ہے، وہ پہلے مرحلے میں اس اضافہ کے اہل ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی دستاویزات، شناختی کارڈ نمبر یا بینک تفصیلات اپ ڈیٹ نہیں کی تو فوراً اپنے قریبی ای او بی آئی آفس جائیں یا ای او بی آئی کی آن لائن پورٹل پر لاگ ان کر کے اپنی معلومات درست کریں۔ سب سے ضروری دستاویزات میں آپ کی سی این آئی سی، ریٹائرمنٹ آرڈر یا سروس ریکارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیل اور اگر کوئی قانونی متبادل سامنے ہو تو اس کی عدالت کا فیصلہ شامل ہے۔ آئندہ جب یہ 30% اضافہ لاگو ہوگا تو ای او بی آئی کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ہر مستحق پنشنرز کو بھیجا جائے گا جس میں آپ کے نئے پنشن رقم، نافذ ہونے کی تاریخ اور ادائیگی کا طریقہ درج ہوگا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں کہتا ہوں پنشن 11,500 نہیں بلکہ 33,000 ہوگی تو اس کا مطلب ہر ایک کے لیے عین اسی عدد پر لاگو ہونا ضروری نہیں، لیکن ادارہ نے ایک بنیادی بحالی کا ہدف رکھا ہے تاکہ کم از کم بیسک پنشن کی سطح 33,000 کے قریب لائی جا سکے۔ اعلیٰ درجہ کے پنشنرز یا اضافی بینیفٹس والے لوگوں کے لیے یہ رقم مختلف ہو سکتی ہے۔ سوال آتا ہے کہ یہ اضافی رقم کہاں سے آئے گی؟ حکومت نے ای او بی آئی کے فنڈ میں ایک وقتی سبسڈی منظور کی ہے اور ساتھ ہی ادارے نے اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کو بہتر کر کے غیر مشکوک اثاثوں میں سرمایہ کاری بڑھائی ہے جس سے ریٹرن بڑھنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ ای او بی آئی نے غیر قانونی کلیم اور ذیلی دعووں پر سخت کارروائی شروع کی ہے تاکہ حقیقی پنشنرز کو زیادہ وسائل دیے جا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس تبدیلی کا عملی فائدہ کب ملے گا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد پہلے مرحلے میں جو پنشنرز پہلے سے رجسٹرڈ اور اپ ڈیٹڈ ہیں انہیں اگلے ماہ کی پنشن کے ساتھ نیا حساب ملنے کی امید ہے۔ کچھ کیش فلو اور ایڈمنسٹریٹو اقدامات کی وجہ سے مکمل عمل درآمد میں چند ہفتے تا چند ماہ لگ سکتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی رکاوٹ ہے تو فوراً ای او بی آئی کے پاس اپنی معلومات جمع کرائیں تاکہ آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اکاؤنٹس کی درستگی کے لیے یہ قدم اٹھائیں۔ پہلے اپنے سی این آئی سی نمبرز ای او بی آئی کی آن لائن ویب سائٹ پر اپنی پروفائل چیک کریں۔ اگر آن لائن
مشکل ہو تو قریبی EOBI سینٹر جائیں، اپنے ریٹائرمنٹ آرڈر، لیٹر آف اپوائنٹمنٹ اور بینک تفصیلات کی کاپیاں ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کا نام یا ڈیٹا مختلف ہے تو فوری اصلاح کروائیں۔ یاد رکھیں کہ پنشن میں اضافہ وصول کرنے کے لیے آپ کی نان ایکٹیو افتخارات یا موافقات کو بھی کلیئر کیا جانا چاہیے۔ ایک اہم نوٹ کہ جو پنشنرز ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں یا جنہوں نے خود یا ان کے ورثاء نے پنشن کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا، انہیں لازمی طور پر جلد از جلد اپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ریفارمز صرف موجودہ رجسٹرڈ بیس پر لاگو کی جائے گی اور بعد میں آنے والے کیسز کے لیے ادارہ مختلف قواعد کے ساتھ دیکھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات EOBI نے کہا ہے کہ پنشن میں اضافہ مستقل بنیاد پر آنے والا عمل ہے، جس کا مقصد پنشنرز کی حقیقی قوت خرید کو مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر پنشن کی یہ ری ایڈجسٹمنٹ لازمی تھی تاکہ بزرگ شہریوں کی زندگی میں سکون آئے۔ اب کچھ عام مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ اگر کسی کی پچھلی پنشن 11,500 تھی اور اضافے کے حساب سے وہ پہلے 30% بڑھتی ہے تو وہ 14,950 روپے بنتی ہے، مگر حتمی مقصد اور حساب کتاب کے بعد EOBI کی نئی اسکیم کے تحت اوسط پنشن 33,000 تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے، یعنی کم از کم بنیاد پر زیادہ بہتر زندگی یقینی بنائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پر ہر فرد کو فل 33,000 دیا جائے گا، بلکہ یہ ایک مرحلہ وار اور قابل تصدیق طریقہ کار ہے۔ آئندہ آپ کیا کریں گے؟ اپنا موبائل نمبر اور ای میل پر اپ ڈیٹ کریں، بینک اکاؤنٹ نمبر صحیح داخل کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ورثاء یا قانونی نمائندہ پنشن وصول کر رہا ہے تو ان کے کاغذات بھی مکمل کریں۔ EOBI کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے بھی آپ اپنے کیس کی حالت جان سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مخصوص فارم یا آن لائن لنک کا طریقہ کار ویڈیو میں دکھاؤں تو بتائیں، میں قدم با قدم دکھاؤں گا۔ بہت سے ورکرز سوچتے ہیں کہ یہ اعلان محض کہانی ہے یا سیاسی بیان ہو سکتا ہے، اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ EOBI نے اس فیصلے کی باضابطہ اطلاع جاری کی ہے اور اس کے نفاذ کے لیے مالیاتی ذرائع مختص کیے جا رہے ہیں۔ البتہ عمل درآمد کے دوران کچھ مشکلات آ سکتی ہیں جن کا حل ادارہ کر رہا ہے، اس لیے آپ کو فوری رد عمل میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اپنی معلومات درست کریں اور نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں۔ اگلا سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ اضافہ صرف سرکاری ملازمین یا نجی سیکٹر کے ریٹائرڈ افراد کے لیے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ EOBI کا دائرہ کار مخصوص طور پر نجی سیکٹر کے ورکرز اور چھوٹے بڑے اداروں کے ملازمین تک ہے جو EOBI میں کنٹریبیوشن کرتے رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے مختلف ادارے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ کی سروس EOBI کے تحت رجسٹر رہی تو آپ کو بھی یہ اضافہ ملے گا۔ ایک اور عملی مشورہ یہ ہے کہ پنشنرز اپنے مقامی یونین نمائندوں یا سابقہ آجر سے رابطہ کریں تاکہ وہ بھی EOBI کو ری انفورس کریں کہ رجسٹرڈ بیس اپ ٹو ڈیٹ رہے۔ اور ہاں دوستو، احتیاطی باتیں، کبھی بھی کوئی شخص یا ایجنٹ آپ سے کہے کہ وہ آپ کی طرف سے اضافی فیس لے کر فوری پنشن بڑھوا دے گا تو محتاط رہیں۔ EOBI کی آفیشیل پالیسیز میں کوئی پرائیویٹ فیس نہیں شامل۔ تمام اپ ڈیٹس رسمی دفاتر یا آفیشیل پورٹل کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ذیلی دعووں سے بچنے کے لیے ہمیشہ آفیشیل ذرائع سے تصدیق کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے EOBI کی آن لائن پورٹل کا سکرین ریکارڈ دکھا دوں گا اور فارم بھرنے کا سیدھا طریقہ بتا دوں گا تاکہ آپ خود گھر بیٹھے اپ ڈیٹ کر سکیں۔ تو آخر میں بس چھوٹی سی یہی گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔